پیارے دوستوں، ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شعیب اور چھوٹے کا نام زویب تھا۔ اگرچہ شعیب تھا تو بڑا، مگر وہ بہت سیدھا سادہ تھا اور اس میں زیادہ عقل و شعور بھی نہیں تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا زویب اس سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھا۔ بادشاہ اس بات پر کھڑا کرتا تھا کہ اس کے بڑے بیٹے میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو کہ ایک ولی عہد میں ہونی چاہیے۔ گرمیوں کے ایک دوپہر کا ذکر ہے۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا۔ ملکہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، وہ کوشش کرتی تھی کہ بادشاہ کے سارے کام وہ خود کرے۔ اس وقت بھی وہ بیٹی بادشاہ کو پنکھا جھول رہی تھی۔ ملکہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ کچھ فکر مند ہے۔ اس نے کہا، ہم آپ کے چہرے پر پریشانی کا آثار دیکھ رہے ہیں۔ نصیب دشمنان، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بادشاہ نے کہا، ملکہ ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر ہم ایک بات کی طرف سے بہت فکر مند ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ پیارے دوستوں، ملکہ بولی، مناسب سمجھیں تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس بات کی فکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ناچیز کوئی مشورہ دے سکیں۔ بادشاہ نے کہا، ہم نے سوچا ہے کہ ہم تخت و تاج اپنے کسی بیٹے کو سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو جائیں۔ شہزادے شعیب اگرچہ ہمارا بڑا بیٹا ہے، مگر ہمیں امید نہیں کہ وہ کاروبار مملکت کو ٹھیک طرح سے چلا پائے گا۔ ہم یہ تاج چھوٹے شہزادے شعیب کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ نہایت سمجھدار اور عقل مند ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بادشاہ بن گیا تو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ملکہ نے کہا، جہاں پناہ، شعیب اور زویب دونوں میرے بیٹے ہیں۔ مجھے ان دونوں میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، کیونکہ میں ان کو ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں، اس نظر سے نہیں دیکھتی جس سے آپ دیکھتے ہیں۔ پھر بھی مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس ملک کا اگلا بادشاہ ہمارا چھوٹا شہزادہ زویب ہی ہوگا، بادشاہ نے کہا اور پھر خاموش ہو کر کچھ سوچا۔ پیارے دوستوں، بادشاہ کا ایک وزیر شہباز تھا۔ وہ نہایت خوش آمدید، چاپلوس اور بادشاہ کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملانے والا شخص تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کا جاں نثار اور وفادار ہے، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ خوش آمدید اور چاپلوس لوگ لالچی بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ رہنے میں ہی عافیت ہے، مگر بادشاہ اپنے سیدھے پن کی وجہ سے اس کی چالاکیوں سے بے خبر تھا۔ وزیر شہباز کے دل میں لالچ اور ہوس اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ تخت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگا۔ پیارے دوستوں، اپنے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ سائے کی طرح بادشاہ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بادشاہ کے کمرے کے باہر ایک کھڑکی کے قریب کھڑا بادشاہ اور ملکہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے جب بادشاہ کے فیصلے کا علم ہوا تو وہ خوش ہو گیا اور اسے ایسا لگا جیسے اس کی منزل قریب آ گئی ہے۔ بادشاہ کے اس فیصلے سے دونوں بھائیوں میں چکلش شروع ہو جاتی ہے اور مکار وزیر ان دونوں کو آپس میں لڑوا کر اس کو فائدہ اٹھانا چاہتا۔ پیارے دوستوں، وہ یہ تمام باتیں سن کر اسی وقت قاتل کے پاس پہنچا۔ قاتل اس کا دوست تھا اور اس کا دوست ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس کی طرح چالاک اور عیاش شخص تھا۔ اس نے قاتل سے کہا، ہماری کامیابی قریب ہے، تم تیار رہنا، دونوں شہزادوں میں جھگڑا شروع ہونے والا ہے۔ بادشاہ چھوٹے شہزادے کو تخت و تاج دینا چاہتا ہے، ہم بڑے شہزادے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور بغاوت کر کے اسے تخت پر بٹھا دیں گے۔ اس کے بعد اس کو بھی راستے سے ہٹانا کوئی مشکل بات نہ ہوگی۔ اس کو راستے سے ہٹا کر میں تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن جاؤں گا اور پھر تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ تمہیں اس معاملے میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس کی بات سن کر کوتوال مسکرانے لگا اور بولا، حضور، جو آپ کا حکم، میں تیار ہوں۔ رات کو بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہاں ملکہ بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو مخاطب کر کے کہا،
ملکہ، عقل مندی اور سمجھداری بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں 2 بیٹے دیے ہیں۔ ان بیٹوں میں شہزادہ شعیب نہایت نیک، شریف، سعادت مند اور سیدھا سادہ ہے۔ شہزادے شعیب میں بھی یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیا داری اور دنیا کے لوگوں کو چلانا بھی آتا ہے۔ پیارے دوستوں، بادشاہ کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ ان کے درست طریقے سے انجام نہیں دے گا تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ ہم اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تخت و تاج سے دستبرداری ہو جائے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بعد شہزادہ شعیب اس تخت پر بیٹھیں۔ بڑا بھائی شہزادہ شعیب یہ سن کر بہت خوش ہوا اور چھوٹے بھائی شہزادہ شعیب سے بولا، میں بہت خوش ہوں کہ آپ حضور کی جگہ تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ ایک وعدہ کرو کہ اپنے بادشاہ والے تخت پر تم مجھے بھی بیٹھنے کرو گے۔ پیارے دوستوں، شہزادہ شعیب نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ بادشاہ کو اس کے رویے پر بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے تو توقع تھی کہ وہ اپنے بادشاہ بنائے جانے کی سن کر خوشی سے اچھل پڑے گا، مگر وہ تو خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ بادشاہ نے بڑے شہزادہ شعیب کو بھی جانے کی اجازت۔ پیارے دوستوں، شہزادہ شعیب باہر نکلا تو وزیر پہلے کی طرح چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا اور بولا، شہزادے میرے ساتھ آؤ، میں نے چھپ کر بادشاہ سلامت کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ شہزادے بولے، چھپ کر سننے کی کیا ضرورت تھی، آپ اندر چلے آتے۔ شہزادہ شعیب نے بڑے بھول پن سے کہا۔ اس کی بات سن کر وزیر کو سخت غصہ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ جوتا اتار کے اس گبے اور بے وقوف شہزادے پر برسا دے، مگر وہ ضبط کر کے بولا، شہزادے صاحب میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پیارے دوستوں، وزیر کی باتیں شہزادے کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، مگر اس کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وزیر شہزادے کو لے کر پائے باغ میں آیا اور دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ سلامت اپنا تاج شہزادہ شعیب کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر نے بڑے پراسرار لہجے میں کہا، تو اس سے ہمیں کیا، ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم جب چاہیں ایک تاج بنوا کر اپنے سر پر رکھ لیں۔ ہمیں جو جیب خرچ ملتا ہے اسے ایک جگہ جمع کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری اشرفیاں جمع ہو گئی ہیں۔ شہزادہ شعیب نے لاپرواہی سے کہا۔ پیارے دوستوں، اس کی بات سن کر وزیر جھنجھلا گیا اور تیز آواز میں بولا، شہزادے صاحب آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت آپ کو نظر انداز کر کے آپ کے چھوٹے بھائی کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ حق آپ کا ہے۔ یہ تو ہمیں پہلے ہی سے پتہ ہے کہ اگلا بادشاہ شعیب ہوگا، ابا حضور نے خود بتایا تھا۔ بس ہمیں یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ اسے بادشاہ بنا کر وہ خود کیا کریں گے۔ شہزادہ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیارے دوستوں، وزیر کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر اس نے نرمی سے کہا، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا کریں گے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بادشاہت کا حق بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ جب بادشاہ سلامت یہ بات کریں تو تم ان سے یہی کہنا کہ وہ بادشاہ تمہیں ہی بنائیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ شہزادہ شعیب سوچ میں پڑ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد بولا، اب ہمارے سمجھ میں بھی ساری باتیں آنے لگی ہیں۔ بادشاہ بننا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم اس حق کے لیے ضرور آواز بلند۔ پیارے دوستوں، وزیر اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے شہزادے کو شاباشی دی اور خود رخصت ہو گیا۔ وزیر کے جانے کے بعد شہزادہ شعیب اس انتظار میں تھے کہ اسے موقع ملے تو بادشاہ سے کہے کہ وہ چونکہ اس کا بڑا بھائی ہے، اس لیے تخت و تاج اس کے سربلند کیا جائے۔ شام کو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ باغ کی طرف نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ، ملکہ اور شہزادہ شعیب ایک درخت کے نیچے کھڑے باتوں میں مصروف ہیں۔ اس کی دل میں تجسس پیدا ہوا اور ایک درخت کے اوٹ میں ہو کر ان لوگوں کی باتیں سننے لگا۔
پیارے دوستوں، شہزادہ زویب بادشاہ سے کہہ رہا تھا، ابا حضور، یہ ایک اصول ہے کہ ہر بادشاہ کا بڑا بیٹا تخت کا وارث ہوتا ہے۔ بادشاہ بننے کا حق شعیب بھائی کا ہے، میں ان کے حق تلفی نہیں کروں گا۔ میں نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ شہزادہ زویب کی باتیں سن کر بادشاہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور بولا، بیٹا، اس تخت و تاج کے لیے تو اپنے اپنوں کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ ہماری تاریخ ان واقعات سے بھری ہے، ہمیں حیرت ہے کہ تم اس کو ٹھکرا رہے ہو۔ پیارے دوستوں، پھر انہوں نے کہا، ابا حضور، یہی ہے تو میں جانتا ہوں کہ میری یہ بات بھی تاریخ میں آ جائے اور پڑھنے والوں کو پتہ چلے کہ کسی زمانے میں ایک شہزادہ ایسا بھی تھا جس نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی۔ شہزادہ زویب نے مسکرا کر کہا، بادشاہ ابھی بھی کچھ الجھا ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن ہمارا شعیب ایک سیدھا سادہ نوجوان ہے، اسے ملک کے امور چلاتے ہوئے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔